بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزیز بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 103 تک تفصیل بیان کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 104 سے شروع کرتے ہیں، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے درس میں ہم نے جو 2 آیات پڑھی تھی، ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے جو کہ جادو کے متعلق اور جادوگروں کے متعلق کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ تعلیمات کا ذکر کیا ہے ان 2 آیات میں، تو ہم نے اس موضوع کو خاصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا آخر میں کہ جادو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ کچھ چیزیں ہم نے بیان کی تھیں، تو اگر مسلمان ان چیزوں کی پابندی کرے جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ جادو کے اثر سے بچ سکتا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جس شخص پر جادو کا اثر ہو چکا ہو تو اس کا علاج کیا ہے، اور میں نے تھوڑی سی وضاحت کی تھی پچھلے درس میں کہ جادو کا علاج جادو کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کہ جادو کا توڑ جو ہے وہ جادو کے ساتھ ہی کیا جائے، یہ غلط ہے۔ جادو کا توڑ، چاہے وہ جادو کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، کتنا سنگین اور خطرناک کیوں نہ ہو، اس کا علاج قرآن و حدیث ہے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں پڑھنا اور سننا، اسی کے ساتھ ہی اس کا علاج ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اس کا توڑ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں انسان کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کس قدر صابر ہے اور کس قدر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ وہ اس علاج کو جاری رکھتا ہے۔ تو اگر وہ مستقل مزاجی کے ساتھ تحمل اور برداشت کے ساتھ وہ اس علاج کو جاری رکھے، اور اس کو یقین ہو کہ اللہ رب العزت کے کلام میں یقینی طور پر شفا ہے، اور اس جادو کا توڑ اسی چیز میں ہی ہے، اس یقین کے ساتھ اگر وہ اس علاج کو جاری اور مستمر رکھے تو اللہ رب العزت کے فضل سے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ کو ایک سی ڈی ملے گی، اس سی ڈی میں قرآن مجید کی وہ آیات اور وہ صورتیں اور وہ دعائیں پڑھی گئی ہیں کہ جن کو پڑھنا چاہیے اس شخص کو جو کہ جادو سے متاثر ہو چکا ہو، یا اس شخص کو وہ آیات سنانی چاہیے، وہ آیات اور وہ دعائیں سنانی چاہیے۔ اور اگر وہ شخص جو خود بھی پڑھے اور وہ اس سی ڈی کے ذریعے وہ ان آیات اور دعاؤں کو سنتا رہے مسلسل پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس پر اگر جادو کا اثر ہوگا، نظر بد کا اثر ہوگا، حسد کا اثر ہوگا، آسیب کا، جنات کا اثر ہوگا، تو انشاءاللہ مسلسل سننے کے ساتھ ہی بالاستمرار اگر وہ اس کو سنتا رہے گا تو اس کو یقینی طور پر شفا ہو جائے گی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اس سی ڈی میں صرف 3 مشائخ کی آواز میں وہ رقیہ شرعیہ ہے، رقیہ شرعیہ سے مراد شرعی دم ہے۔ 3 مشائخ کی آواز میں، ایک شیخ عبدالرحمن السدیس جو حرم مکی کے امام بھی ہیں، اور دوسرے شیخ احمد العجمی ہیں، مشہور قاری ہیں سعودی عرب کے، اور ایک تیسرے جو ہے وہ شیخ مشاری العفاسی ہیں جو یہاں کویت کے مشہور قاری ہیں۔ ان تینوں کی آواز میں وہ رقیہ شرعیہ جو ہے وہ آڈیو فائل میں موجود ہے اس سی ڈی میں، تو آپ وہ سی ڈی ضرور لے لیں، اور اس میں آپ کیا کریں کہ اس ریکارڈنگ کو اپنے گھر میں پلے کریں، خود بھی سنتے رہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی، اور اگر کسی شر کا شائبہ ہوگا، حسد کا یا نظر بد کا یا جادو وغیرہ کا اگر کوئی ایسا اثر ہوگا تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔
اب ہم اپنا اگلا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور تم کہا کرو انظرنا۔ یہ دو الفاظ ہیں جن میں سے ایک لفظ سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا، لا تقولوا راعنا، کہ راعنا تم نہ کہا کرو، اور کیا کہا کرو؟ انظرنا، انظرنا کا لفظ استعمال کیا کرو، واسمعوا، اور تم خود بھی توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں تو آپ کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ یہ ارشاد ہے، یہ فرمان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کے لیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا شان نزول جب تک ذکر نہ کیا جائے تو ان آیات کا معنی اور مفہوم سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا اگر کچھ حصہ کوئی مومن نہ سمجھتا، اس کی سمجھ میں نہ آتی، اور وہ یہ چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ گزارش کرے کہ آپ یہ بات دوبارہ کہہ دیں، ہمارا لحاظ کرتے ہوئے کہ ہم آپ کی اس بات کو نہیں سن سکے، نہیں سمجھ سکے، آپ ریپیٹ کر دیں، تو وہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا راعنا۔ راعنا کا معنی کیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارا لحاظ کیجئے، آپ ہماری رعایت کیجئے، مطلب اپنی اس بات کو، اپنی اس حدیث مبارک کو دہرا دیجئے تاکہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں۔ وہ اس طرح کہتے تھے راعنا، اور اس کا معنی بالکل درست ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا خیال کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے اور اپنی بات کو دہرا دیجئے۔ لیکن یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ مومن اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے کسی حصے کو دوبارہ سننے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں راعنا، تو انہوں نے جب وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے کیا کہتے تھے؟ اسی لفظ کو بگاڑ کر کے پڑھتے تھے اور راعنا کی بجائے راعینا، راعینا کہا کرتے تھے، اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زبان کے مروڑنے کو بھی ذکر کیا ہے سورۃ النساء کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تحریف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، راعنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ لفظ راعنا جو ہے یہ اپنی زبان کو مروڑتے ہوئے کہتے تھے، جس سے یہ کیا لفظ یہ راعنا کی بجائے راعینا بن جاتا۔ اور راعینا کا معنی کیا ہے؟ راعینا کا معنی ہے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چرانے والا جو شخص ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں راعی۔ تو راعینا کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے چرواہے۔ حالانکہ جب اہل ایمان یہ لفظ بولتے تھے تو وہ راعینا کہتے تھے، اس کا معنی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے، ہمارا خیال کیجئے اور اپنی گفتگو کا یہ حصہ دوبارہ دہرا دیجئے۔ لیکن یہ اسی لفظ میں تحریف کرتے ہوئے اور اسی لفظ کو ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑ لیتے، اپنی آواز کو تھوڑا سا کھینچ لیتے اور یہ لفظ راعینا بن جاتا اور اس کا معنی کلی طور پر بگڑ جاتا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو ہوتا، جس کا معنی ہمارے چرواہے۔ تو یہودی نعوذ باللہ اس طرح گستاخی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کو اس طرح کہتے تھے راعینا۔ جب اس طرح یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے اس نبی کی اس گستاخی کو بھی برداشت نہیں کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اہل ایمان تم یہ لفظ ہی استعمال نہ کیا کرو، یہ راعینا کا لفظ ہی چھوڑ دو تم، کہ تاکہ یہودیوں کو موقع ہی نہ ملے اس لفظ کو بگاڑنے کا، اور اس لفظ کو بگاڑ کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کا ان کو موقع ہی ہاتھ میں نہ آئے، یہ لفظ ہی چھوڑ دو، پھر کیا کہو؟ قول انظرنا، اور تم کہو انظرنا، اس کا معنی بھی وہی ہے کہ آپ ہمیں دیکھیے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ انظرنا کہہ لیا کرو، مفہوم وہی ہے جو مفہوم راعنا کا ہے، وہی مفہوم انظرنا کا بھی ہے۔ تو انظرنا اگر کہو گے تو کم از کم اس لفظ کو تو وہ بگاڑ نہیں سکتے ہیں، وہ لفظ چونکہ وہ بگاڑ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لیتے ہیں، اس لفظ کو چھوڑ دو اور یہ لفظ کہا کرو انظرنا۔ ایک تو یہ کہ آپ اگر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سننا چاہتے ہوں تو یوں کہا کریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ واسمعوا، کہ تم خود بھی ذرا توجہ کے ساتھ سن لیا کرو، کہ تاکہ تمہیں یہ نوبت ہی نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا کچھ حصہ دہرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہی نہ کریں، یہ موقع ہی نہ آئے، اور آپ خود ہی اسمعوا، توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا کرو، ایسا موقع ہی نہ آنے دیا کرو۔ پھر بھی اگر ایسا موقع آ جائے اور آپ اگر کوئی لفظ نہ سمجھ سکے تو آپ انظرنا کا لفظ کہا کریں، راعنا کا لفظ نہ کہا کریں، کہ جس کو یہ یہودی بگاڑ لیتے ہیں اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر گستاخی جو ہے، جو وہ لفظ کو بگاڑ کر اور اپنی زبان کو مروڑ کر، یہ جو گستاخی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کی، اور یقینی طور پر اللہ رب العزت کا مذاق اڑانا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا یہ کفر اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر اکبر ہے، سب سے بڑا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائے کوئی شخص، یا اللہ کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مذاق اڑائے، یا آپ کے احکامات میں سے، آپ کی احادیث مبارکہ میں سے کسی حدیث کا مذاق اڑائے۔ یقینی طور پر یہ کفر ہے، کفر اکبر ہے کہ جس کے ساتھ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے بعد اہل ایمان کو ہدایت دینے کے بعد اور گفتگو کرنے کا طریقہ سکھلانے کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کس طرح کرنی چاہیے، اس کے آداب بتلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ کن کافروں کے لیے؟ یہ جو راعنا کے لفظ کو بگاڑ لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، یہ یہودی کفر اکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ لہٰذا اے ایمان والو، تم ان کافروں کی روش سے بچو اور احتیاط کیا کرو گفتگو میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی پیروی میں اس لفظ کو کہیں بگاڑ بیٹھو اور تم بھی کفر اکبر کا ارتکاب کر لو۔ اور جب کفر اکبر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے تو یقیناً تمہیں بھی وہ عذاب مل سکتا ہے اگر تم اس طرح کے کفر کا ارتکاب کرو گے، لہٰذا احتیاط کیا کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما يود الذين كفروا، نہیں چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ کافر ہیں، ما يود، وہ نہیں چاہتے ہیں، الذين كفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور مشرکین میں سے، مشرکین میں سے اور اہل کتاب کے جو کافر ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے ہیں؟ ان ينزل علیکم، کہ تمہارے اوپر نازل کی جائے، من خیر، کوئی بھی خیر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ قطعی طور پر نہیں چاہتے ہیں، نہ اہل کتاب کے کفار اور نہ ہی مشرکین، کہ تم پر اے اہل ایمان تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، یہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ حسد تھا نا، بغض تھا، اناد تھا، ہٹ دھرمی تھی، ضد تھی مسلمانوں کے ساتھ، تو اس ضد کی بنا پر، بغض اور اناد کی بنا پر، حسد کی بنا پر ان کو یہ بات قابل برداشت نہیں تھی ان کے لیے کہ اللہ کی طرف سے ان اہل ایمان پر کوئی خیر نازل ہو، یقیناً وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو من یشاء، جس کو چاہتا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کو خاص کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں
اور پہلے اس کی وضاحت بھی ہو چکی ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ حسد کرتے تھے۔ کس بات پر حسد کرتے تھے؟ اس بات پر کہ یہ جو نبی ہیں، نبی آخر الزمان، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور ان کی اولاد سے کیوں آئے ہیں؟ ان کو تو آنا چاہیے تھا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اس بات پر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ان کو آنا چاہیے تھا۔ تو اس بات پر وہ حسد کرتے تھے، اس بات پر ان کو بغض تھا، اناد تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی ان کو بغض تھا۔ اس لیے اس حسد کی بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، اور اس نبی پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان پر کوئی خیر نازل ہو۔ یقیناً وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے اپنے اسی حسد کی وجہ سے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف اہل کتاب کے کفار کا ذکر نہیں کیا، ان کو تو حسد تھا ہی، صرف اسی وجہ سے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آخر الزمان، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں ہیں اور اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ بھی یہ بات نہیں چاہتے ہیں، یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ ان کو کیا تکلیف تھی؟ مشرکین کو کیا تکلیف تھی؟ اہل کتاب کو تو یہی تکلیف تھی نا، حسد تھا، لیکن مشرکین کو کیا تکلیف تھی کہ وہ بھی یہ بات نہیں پسند کرتے تھے۔ اصل میں ان کی تکلیف یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، اور لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کا مطلب کیا تھا کہ تمام کے تمام بتوں کو چھوڑ دو اور اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرو، تو اس کی زد میں آتے تھے مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آتے تھے۔ اور مکہ مکرمہ میں خاص طور پر مشرکین کی جو چدراہٹ تھی خانہ کعبہ پر اور خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے ان کی جو چدراہٹ تھی، یہ چدراہٹ زد میں آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں۔ چنانچہ ان کو بھی یہ بات برداشت نہیں تھی، ان کے لیے بھی یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ اہل ایمان پر اور اہل ایمان کے پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اللہ کی طرف سے خیر نازل ہو۔ یقیناً وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں نا، وہ لوگ کہ جو یہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ یہ جو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، وقت آنے والا ہے کہ یہ بت مٹا دیے جائیں گے، ان بتوں کو توڑ دیا جائے گا، تو وہ اس بات کو کس طرح برداشت کرتے کہ مسلمان پھلے پھولیں، مسلمان ترقی کریں، مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو، مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہو؟ یقیناً یہ بات تو ان کے لیے قطعی طور پر برداشت کے قابل نہیں تھی۔ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے، یہودیوں کی طرح مکہ کے مشرک بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان اہل ایمان پر اور ان کے پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی بھی خیر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا اس کا؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خود مختار ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو نوازنا چاہے۔ ان کو کیا تکلیف ہے یا ان کو اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو نوازنا چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان بنا دیا اور ان اہل ایمان کو اس نبی پر ایمان لانے کی توفیق دے دی، اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو نوازنا چاہے وہ نواز سکتا ہے، لہذا ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اور جس کو نوازنا چاہے اپنے فضل کے ساتھ وہ نواز سکتا ہے۔ اس سے اگلی آیت اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں، او ننسها یا ہم اس کو بھلاتے ہیں۔ اس آیت کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ایک اہم آیت ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی تمام آیات اس قرآن مجید کے اندر اہم ہیں، لیکن اس آیت کی علمی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے، ذرا اس کو توجہ سے سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، کوئی بھی آیت ہم منسوخ کریں، او ننسها یا ہم اس کو بھلا دیں، نأتی بخیر منها، ہم اس منسوخ شدہ آیت یا اس بھلائی ہوئی آیت کے بدلے میں اس سے بہتر آیت لاتے ہیں، او مثلها یا اس طرح کی آیت لاتے ہیں۔ کوئی بھی آیت ہم منسوخ کر دیں یا کسی آیت کو ہم بھلا دیں، نأتی بخیر منها، ہم اس کے بدلے میں اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلها یا اس جیسی آیت کم از کم ضرور لاتے ہیں۔ الم تعلم،
کہ آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور بھائی اللہ تعالیٰ اگر کسی آیت کو منسوخ کر دے یا کسی آیت کو اللہ تعالیٰ بھلا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ اس کی جگہ پہ اللہ اس سے بھی بہتر آیت لے کر کے آئے اور اس سے بھی بہتر احکام یا اس جیسی آیت لے کر کے آئے؟ یقیناً اللہ رب العزت اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ چونکہ یہ یہودیوں کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام چونکہ اس کا تسلسل یہود کے ساتھ متعلق ہے، تو یہودی ہی قرآن مجید کی حقانیت میں تشکیک پیدا کرتے تھے، اس قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے تھے، مشکوک بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ من جملہ کوششوں میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی، یا من جملہ اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، کہتے تھے کہ یہ قرآن کیسا کلام ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ ایک حکم دیتا ہے، دوسری جگہ پہ دوسرا حکم دے رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے؟ یہ بات تھی یہودیوں کی، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ میں پہلے کیا حکم دے چکا ہوں، بعد میں کیا حکم دے رہا ہوں، اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، تو کس طرح یہ کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا؟ تو یہ تو کلام سچا کلام نہیں ہے، اس کے اندر تو تضاد پایا جاتا ہے، کئی چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا کلام نہیں ہے۔ وہ اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے، اس میں کوئی تضاد بیانی نہیں ہے، یہ تمہاری سمجھ اور تمہاری فہم کا قصور ہے کہ تم نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم دیا تھا وہ کیا تھا اور بعد میں آنے والا حکم جو ہے وہ کیا ہے، تمہاری فہم کا قصور ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم جو بھی آیت منسوخ کریں یا جس آیت کو بھلا دیں ہم اس کی جگہ پہ اس سے بہتر آیت لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لاتے ہیں، اور ہم اس طرح کرنے پر قادر ہیں۔ یہاں پر ذرا یہ جو دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی آیت کو بھلا دیتے ہیں، یہ دو چیزیں ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز نسخ ہے۔ منسوخ کا جو لفظ ہے ما ننسخ، یہ نسخ سے ہے۔ نسخ کا معنی کیا ہے؟ نسخ کا معنی ہے کسی حکم کو اٹھا لینا، کسی حکم کو واپس لے لینا، یا کسی حکم کو کینسل کر دینا، اس کو ختم کر دینا، اس کو کہتے ہیں نسخ۔ تو یہ جو نسخ ہے یہ کس طرح کا ہے؟ قرآن مجید کے اندر جو نسخ ہے یہ کس طرح کا ہے؟ قرآن مجید کے اندر نسخ جو ہے وہ تین طرح کا ہے، بات ذرا توجہ سے سنتے رہیں۔ ایک نسخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی آیت کے الفاظ منسوخ کر دیں اور اس کا حکم باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ کسی آیت کے الفاظ کو منسوخ کر دیں اور اس آیت کے اندر جو اللہ کا حکم ہو اس حکم کو باقی رکھے۔ اس کی ایک مثال آپ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک آیت سنی جو کہ رجم سے متعلق تھی۔ ہم نے اس آیت کو قرآن مجید میں پڑھا بھی، ہم نے سنا بھی، ہم نے اس کو ذہن نشین کر لیا، اور اس آیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم ہوا بھی اور ہم نے بھی کیا۔ رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مار مار کر، کس کو؟ شادی شدہ زانی جو ہے اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دینا، اس کو رجم کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رجم کے متعلق جو قرآن مجید میں آیت تھی ہم نے وہ سنی، ہم نے وہ پڑھی، ہم نے وہ ذہن نشین کر لی، پھر اس پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کئی لوگوں کو رجم کیا گیا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ لہٰذا کہیں بعد میں آنے والے لوگ میں سے کوئی شخص اٹھ کر کے یہ نہ کہے کہ قرآن مجید کے اندر تو رجم کا حکم ہی موجود نہیں ہے اور پھر وہ رجم کے حکم کا سرے سے انکار کر دے۔ نہیں، خبردار، یہ رجم کی آیت تو منسوخ ہو چکی ہے لیکن وہ حکم باقی ہے اور وہ حکم قیامت تک باقی رہے گا۔ رجم کی آیت منسوخ، اور وہ آیت کیا تھی؟ آیت کے الفاظ یہ تھے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم۔ الشیخ والشیخۃ،
کہ ایک شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اذا زنیا جب یہ زنا کر لیں فرجموہما البتہ تو ان کو یقینی طور پر رجم کرو، پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دو، نکالا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے، واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ یہ آیت موجود تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے الفاظ کو منسوخ کر دیا۔ اب اس وقت قرآن مجید کے اندر یہ آیت ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آیت ہے قرآن مجید کے اندر؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود نہیں ہے لیکن یہ حکم باقی ہے، رجم والا حکم باقی ہے۔ تو یہ پہلی قسم ہے نسخ کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کسی آیت کے الفاظ کو منسوخ کر دیں اور اس کے حکم کو باقی رکھیں۔ دوسری قسم، بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک آیت کے الفاظ کو بھی منسوخ کر دیتا ہے اور اس کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو بھی منسوخ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جو حکم ہوتا ہے الفاظ کو بھی منسوخ کر دیتا ہے اور اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان فیما انزل 10 رضعات معلومات یحرمن نسخن ب5 رضعات، صحیح مسلم میں ہے یہ روایت۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی، اس میں یہ تھا کہ رضاعت جو ہے یہ 10 مرتبہ دودھ پینے سے ثابت ہوگی۔ ایک بچہ اپنی ماں سے یا کسی بھی عورت سے اگر وہ 10 مرتبہ دودھ پی لے، ایک مرتبہ دودھ پیا پھر اس نے اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اس طرح 10 مرتبہ کم از کم وہ دودھ پیے تو ان 10 رضعات کے ساتھ 10 مرتبہ دودھ پینے کے ساتھ وہ اگر اجنبی عورت بھی ہے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، اس کے ساتھ رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور رضاعت ثابت ہو تو پھر وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، وہ ساری اس کے لیے حرام ہو جاتی ہیں رضاعت ثابت ہونے کے بعد۔ یہ پہلے یہ حکم موجود تھا، یہ آیت موجود تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ثم نسخنا، پھر یہ ناسخ منسوخ کر دی گئی، کس کے ساتھ؟ ب5 رضعات۔ پھر جو حکم نازل ہوا وہ یہ تھا کہ بچہ اگر 5 مرتبہ دودھ پی لے اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی عورت کا تو پھر اس کے ساتھ رضاعت ثابت ہوگی۔ 10 کی بجائے 5 کر دیا گیا، تو 10 والی جو آیت تھی اس کے الفاظ بھی منسوخ کر دیے گئے، اس کا حکم بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اس کی جگہ پہ جو حکم آیا اللہ رب العزت کا وہ کیا تھا کہ 5 مرتبہ ہی اگر بچہ دودھ پی لے تو اس کے ساتھ رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ نسخ ہے دوسری قسم کا نسخ کس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت کے الفاظ بھی منسوخ کر دیں اور آیت کے اندر جو حکم اس کو بھی منسوخ کر دیں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العزت آیات کو باقی رکھے، قرآن مجید کے اندر آیات باقی ہوں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو جائے۔ اور یہ کس طرح کی آیات ہیں؟ اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ آیات موجود ہیں لیکن آیات کے اندر جو احکامات ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ بھی قرآن مجید کے اندر ہی کیا ہے۔ اس طرح اللہ نے قرآن مجید اسی آیت کے اندر فرمایا کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو اس کی جگہ پہ اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں۔ ذرا مثال سنیے، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں، آگے چل کر وہ آیت آئے گی انشاءاللہ دوسرے پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تمہارے اوپر یہ بات فرض کر دی گئی ہے۔ کتب علیکم، یہ بات تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے کیا؟ اذا حضر احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی ایک پر جب موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر کیا؟ الوصیۃ للوالدین، والدین کے لیے وصیت کرنا فرض ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا فرض ہے، بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرض کیا حکم یہ کہ تم میں سے کسی پر جب بھی موت آئے تو وہ ہر صورت میں لازمی طور پر اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے کہ میری جائیداد میں سے اتنا حصہ میرے والد کو دے دیا جائے، اتنا حصہ میری والدہ کو دے دیا جائے، اور اتنا حصہ میرے بہن بھائیوں کو، میرے بیوی بچوں کو اور میرے رشتہ داروں کو دے دیا جائے۔ یہ وصیت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا۔ کیا یہ حکم باقی ہے؟ نہیں۔
اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. کس کے ساتھ؟ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے جو احکامات ذکر کیے، وراثت کے متعلق جو آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے کہ والد کا، والدہ کا یہ حصہ ہے، خاوند کا یہ حصہ ہے، بیوی کا یہ حصہ ہے، اور بیٹے اور بیٹیوں کا یہ حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ورثاء کے. تو وہ جو آیات ہیں وراثت والی، ان آیات کے ساتھ اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ منسوخ کر دیا گیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ سمجھ. تو آیت موجود ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن آیت کے اندر جو حکم ہے وصیت کی فرضیت والا حکم کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو، یہ وصیت والا حکم منسوخ کر دیا گیا. اور وراثت کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے مقرر کر دیے. ایک مثال. دوسری مثال لیجیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا، کہ تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی عورت برائی کا ارتکاب کر لے، بدکاری کا ارتکاب کر لے، تو اس پر 4 گواہ پیش کرو. فإن شہدوا، اگر 4 گواہ یہ گواہی دے دے کہ اس عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر کیا ہے؟ فأمسکوہن فی البیوت، پھر ان عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر بند کر دو. حتی یتوفاہن اللہ، جب تک ان پر وفات نہ آ جائے، جب تک ان پر موت نہ آ جائے. موت آنے تک ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپشن بھی کھلا رکھا. وہ کیا ہے؟ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. یعنی جب تک ان پر موت نہ آئے، یا جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں کھولتا، اس وقت تک ان کو ان کے گھروں میں بند رکھو. یہ بدکاری کرنے والی خواتین کو. کیا یہ حکم باقی ہے ابھی تک؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ آیت تو موجود ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے. اور وہ کس کے ساتھ منسوخ ہوا؟ سورۃ النور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان دونوں کو کتنے کوڑے مارو؟ 100 کوڑے. 100 کوڑے مار دو گے تو ان کی سزا ان کو مل جائے گی. بس لہذا ان کو بدکاری کرنے والی عورت ہو یا بدکاری کرنے والا مرد ہو، ان کو ان کے گھروں کے اندر بند کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو سزا مقرر کر دی 100 کوڑوں کی، یہ سزا ان کو دے دو، پھر ان کو چھوڑ دو. تو گویا وہ آیت جو جس میں اللہ تعالیٰ نے بند کرنے کا حکم دیا، وہ آیت تو موجود ہے، لیکن اس آیت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور سورۃ النور کی آیت جو ہے وہ ناسخ ہے. ایک آیت منسوخ اور دوسری ناسخ، نسخ کرنے والی. ان 2 مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بعض اوقات آیات کو منسوخ کرتا ہے. کہ بعض اوقات آیت کے الفاظ کو منسوخ کر دیتا ہے لیکن حکم باقی رہتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ آیت کے الفاظ بھی منسوخ اور آیت کے حکم بھی کو بھی منسوخ کر دیتا ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ آیت کے الفاظ کو تو منسوخ نہیں کرتا، لیکن اس کے اندر جو حکم ہے تو اس کو منسوخ کر دیتا ہے. یہ دونوں مثالیں جو آخری میں نے دی ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں نسخ کے متعلق. بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے کسی حکم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی کے کسی حکم کے ساتھ منسوخ کرتا ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہی کی کسی آیت کے ساتھ منسوخ کر دیتا ہے، جس طرح میں نے ابھی 2 مثالیں بھی دی ہیں آپ کو. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، مخصوص حالات اور کسی موقع کی مناسبت سے کوئی ارشاد فرماتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ مخصوص حالات ختم ہو جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی حدیث کو منسوخ کر دیتے ہیں. یعنی حدیث بھی منسوخ ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، جس طرح قرآن منسوخ ہو سکتا ہے قرآن مجید کی کسی آیت کے ساتھ، اسی طرح حدیث بھی منسوخ ہو سکتی ہے کسی حدیث کے ساتھ. اور اس کی مثال بالکل واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا، قبرستان میں جانے سے منع کر دیا تھا. لیکن اب وہ مخصوص حالات تھے، کوئی موقع مناسبت ایسی تھی کہ میں نے منع کر دیا تھا، لیکن اب الا فزوروها، خبردار
اب تم قبرستان میں ضرور جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبرستان میں جاؤ گے تو تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ ایک فرمان پہلے تھا کہ قبروں کی زیارت نہیں کرنی، قبرستان میں نہیں جانا، لیکن بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو منسوخ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اب تم قبرستان کی زیارت کے لیے جا سکتے ہو، قبرستان میں جا کر تم قبرستان والوں کے لیے دعا کیا کرو، اور اس کے الفاظ بھی سکھلا دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یہ منسوخ، یہ نسخ اور منسوخ۔ اب یہاں پر آپ ذرا توجہ کیجئے، میں انشاءاللہ آج درس جلدی ختم کرتا ہوں، بس اسی آیت کو ہم مکمل کر لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما ننسخ من آیت، کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ دوسرا او ننسیہا، یا ہم آیت کو بھلا دیں۔ یہ آیت کو بھلانے کا کیا مطلب ہے؟ آیت کو بھلانے کا مطلب یہ ہے، بعض اوقات یوں ہوتا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام چونکہ ہر رمضان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی دہرائی کیا کرتے تھے، جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا اس پورے کی دہرائی کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس دہرائی کے دوران اور اس دور کے دوران اللہ تعالیٰ نے جن آیات کو باقی رکھنا ہوتا، ان آیات کو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کی زبانی دور کرا دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جن آیات کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہتا، جن کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہتا، تو ان آیات کو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذہن سے ہی بھلا دیا کرتا تھا، اور جب حضرت جبریل ہی بھول جاتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب سکھلانے والا بھول گیا تو جو شاگرد ہے، جو سیکھ رہا ہے، وہ بھی بھول جاتا تھا۔ تو یہ معنی ہے او ننسیہا، کہ ہم آیات کو منسوخ کرتے ہیں یا آیات کو بھلا دیتے ہیں، یعنی حضرت جبریل سے ہم بھلا دیتے ہیں ان آیات کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھلا دیتے ہیں ان آیات کو، اور وہ جو ہر رمضان کے اندر سالانہ دور ہوتا تھا قرآن مجید کا، اس دور میں وہ آیات آتی ہی نہیں تھی اور وہ بھلا دی جاتی تھی، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی تھی، اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہوتی تھی۔ تو اللہ اپنی حکمت کے پیش نظر اس طرح بعض آیات کو بھلوا دیا کرتا تھا حضرت جبریل کو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان دو طریقوں کے ساتھ تبدیلی آتی تھی، یا کسی آیت کو منسوخ کر دیا جاتا یا کسی آیت کو بھلا دیا جاتا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نأتی بخیر منہا، اللہ فرماتے ہم اس سے بہتر آیت لاتے، او مثلہا، یا اس جیسی آیت لاتے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اگلی آیت میں بھی یہی بات ہے کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں جب تک میں درس ختم کرتا۔ بہرحال جب آپ آ ہی گئے ہیں تو میں اسی آیت پر ہی 107 پر ہی رک جاتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ پچھلا جو درس تھا وہ بہت لمبا ہو گیا تھا، تو اس لیے میں نے آج پہلے سے ویسے سوچ رکھا تھا کہ آج میں درس مختصر کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے سوال و جواب کا موقع جو ہے وہ زیادہ آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ پچھلی مرتبہ آپ کو سوال و جواب کا موقع نہیں ملا تھا۔ تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یہ کتاب اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس کے گہرے علوم سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کے گہرے علوم پر ہمیں مکمل ایمان لانے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ نے کتاب اللہ میں جو حکمتیں بیان کی ہیں، جو احکامات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں یہ کتاب جو ہے اس کو ہمارا ساتھی بنا دے، قبر میں بھی یہ کتاب ہمارا ساتھی ہو، اور اس طرح قیامت کے دن بھی یہ کتاب ہمارے لیے ساتھی بن جائے، کیونکہ یہ کتاب اگر ساتھی ہوگی، اگر یہ کتاب آپ کا ساتھ دے گی قبر کے اندر، تو آپ کی قبر منور ہو جائے گی، اور اگر قیامت کے دن بھی یہ کتاب آپ کا ساتھ دے گی تو یہی کتاب آپ کے حق میں شفاعت بھی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کو ہمارے لیے شافع بنا۔
اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھالنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. ایک صاحب جنابت اگر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اذان ہو رہا ہے اس کے بعد غسل کریں گے چلے گا؟ یہ مسئلہ تو میں نے آج بیان کیا تھا, شاید آپ نہیں پہنچے تھے, کہ اگر رمضان کی راتوں میں انسان جنبی ہو جائے اور فجر کے وقت وہ اس وقت بیدار ہو کہ جب اس کو سحری کھانے سے پہلے, فجر کی اذان ہونے سے پہلے اس کو غسل کرنے کا موقع نہ مل رہا ہو, تھوڑا سا وقت ہو کہ جس میں وہ صرف سحری کھا سکتا ہو اور غسل نہ کر سکتا ہو, تو کوئی حرج نہیں, جنابت ہی کی حالت میں وہ سحری کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ غسل کر لے اور پھر وہ جا کے نماز پڑھ لے. ہاں جی, اسی سے متعلق سوال یہ تھا کہ جنابت کی حالت میں سلام کا جواب دینا یا سلام کرنے کے بعد, جنابت کی حالت میں کیا سلام کرنا درست ہے یا سلام کا جواب دینا درست ہے؟ دیکھیں, آپ میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ آج درس حدیث میں نہیں تھے. آج ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں وہ غسل جنابت کے متعلق تھیں, اور جنابت کے متعلق جو مسائل ہیں وہ ان مسائل کے متعلق تھیں, وہ احادیث. تو بھائی نے بھی اسی کے متعلق سوال کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے آج پڑھی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص جنبی ہو جنابت کی حالت میں وہ ناپاک یا نجس نہیں ہوتا, یعنی اس کا جسم جو ہے وہ ناپاک یا نجس نہیں ہوتا, اور وہ کھا پی سکتا ہے, اور وہ مجلس میں بیٹھ سکتا ہے, وہ گفتگو کر سکتا ہے, وہ کسی کے ساتھ اگر مجلس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور اگر اس کے ساتھ اس کے گھر والے کھانا پینا چاہیں, اس کے ساتھ مجلس کرنا چاہیں, اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں, تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں. جنبی جو ہے اس کا بدن ناپاک نہیں ہوتا, اس کا جسم پلید نہیں ہوتا ہے, لہذا وہ کھا پی بھی سکتا ہے, اور اگر اس نے کھاتے پیتے ہوئے کوئی چیز چھوڑ دی ہو تو اس کا بچا ہوا کھانا پینا کوئی اور شخص اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس کا پسینہ بھی ناپاک نہیں ہوتا کہ جس کی بنا پر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ اس کے پسینے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے, یہ بھی بات درست نہیں ہے. تو جنبی جو ہے وہ جنابت کی حالت میں کلام بھی کر سکتا ہے, گفتگو بھی کر سکتا ہے, سلام بھی کر سکتا ہے, اور سلام کا جواب بھی دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ملاقات بھی کر سکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, مصافحہ بھی کر سکتا ہے, اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں جی, کسی اور بھائی کو کوئی سوال؟ جی ہاں جی, ہاں, مشرکین کی جو نجاست ہے وہ نجاست کون سی ہے, اس کے بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مشرکین کی جو نجاست ہے وہ حسی نجاست ہے. حسی کا معنی یہ ہے کہ وہ محسوس کی جا سکتی ہے, اور ظاہری طور پر وہ مشرک جو ہے وہ نجس ہوتے ہیں. اگر ان کے جسم کے ساتھ آپ کا جسم لگے گا یا آپ ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے. یہ ہے حسی نجاست کا معنی, کہ مشرک جو ہے وہ حسی طور پر نجس ہیں, ناپاک ہیں, ان کا جسم بھی ناپاک, ان کا جسم بھی پلید ہے, جس طرح کہ ان کا عقیدہ ناپاک ہے. جس طرح ان کا عقیدہ ناپاک ہے اس طرح ان کا جسم بھی ناپاک ہے. ایک تو یہ معنی ہے بعض مفسرین کے نزدیک. لیکن صحیح معنی جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ جو مشرکین کی نجاست ہے وہ معنوی نجاست ہے, یعنی ان کے عقیدے کی نجاست ہے, ان کے دلوں کے اندر جو کفر ہے اور جو غیر اللہ کے ساتھ محبت ہے اور جو عقیدت ہے وہ نجاست ان کے دلوں میں موجود ہے, تو وہ اس کی وجہ سے ان کے جسم جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتے. تو یہ دونوں معنی جو ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں اس تفسیر کے اندر, لیکن یہ دوسرا معنی جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے, اور اس کا معنی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کی نجاست, مشرکوں کی نجاست جو ہے وہ معنوی ہوتی ہے. میں یہاں پر ایک اعلان کر دوں اس سے پہلے کہ آپ حضرات اٹھ کر کے جا رہے ہیں. اعلان جو ہے وہ ہمارا جو آنے والا جو پروگرام ہے 10 فروری کو باہر جو کیمپ کا اور اس کا پکنک کا جو پروگرام ہے, جس کا ہم پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں, وہ آنے والے جمعہ کو ہوگا. تو آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ وہ پروگرام ہمارے وہاں پر جو جہرہ سے آگے کیمپ ہے اور اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اشتہار کے پیچھے ایک نقشہ بنا ہوا ہے. وہ اشتہار آپ پہلے لے چکے ہیں, نہیں لیا تو آج آپ کو میرے خیال میں مل جائے گا, ساتھیوں کے پاس وہ اشتہار ہوگا. تو اس ایڈریس دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. تو آپ اس پروگرام کی ضرور تیاری کریں. فیملیز جو ہیں وہاں پر وہ بھی آ سکتی ہیں, آپ بھی آ سکتے ہیں, باقی جو عام لوگ ہیں وہ اس پروگرام میں تفریح بھی ہے, انشاءاللہ دین بھی ہوگا, وہاں پر درس بھی ہے, خطبہ جمعہ بھی ہے, کوئز پروگرام میں معلومات بھی ہوں گی,
گیمز بھی ہوں گی، تو بہت کچھ ہے وہاں پر، اور اس پورے پروگرام کے لیے صرف 1 دینار کا ٹکٹ رکھا گیا ہے، اور اس میں ناشتہ بھی شامل ہے اور ٹرانسپورٹ بھی شامل ہے، اس میں دوپہر کا کھانا بھی شامل ہے اور عصر کے بعد چائے بھی شامل ہے، تو 1 دینار کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں، اور باہر ساتھیوں کے پاس ٹکٹس موجود ہوں گے تو آپ ٹکٹس بھی ضرور لے لیں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں جن کے لیے ہم نے بندوبست کرنا ہے۔ ایک اور اعلان جو ہے یہ بڑا اہم ہے، بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے بلکہ ہمارے ایک ساتھی نے جو آپ ہمارے دائیں طرف موجود ہیں، انہوں نے ایک کوشش کی ہے اور آپ کے ذریعے انہوں نے ہماری اس دعوت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک سروس فراہم کی، اور وہ سروس کیا ہے؟ سروس یہ ہے کہ انہوں نے، اور آپ کو یہ زیادہ کاپیاں لائے ہیں آپ کی ہے؟ اچھا، کاپیاں آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی یا آپ کو اچھا لگا ہوا ہے، تو یہ ایک ویب سائٹ کا عنوان دیا ہوا ہے، ویب سائٹ کا ایک ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ اس ویب سائٹ کے ایڈریس کو آپ نوٹ کر لیں، باہر لکھا ہوا ہے، اور یہ جو ایڈریس ہے آپ اس ایڈریس کو اپنے آپ کا جو میلنگ لسٹ جو ہے آپ کی، آپ اس لسٹ میں اپنے جتنے بھی دوست آپ کے ہیں ان سب کو وہ آپ سینڈ کر دیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے سے یہ اس وقت جو آپ درس سن رہے ہیں یہ درس لائیو جا رہا ہے، اس ویب سائٹ پر یہ لائیو جا رہا ہے، اور بلکہ آج کا جو ہمارا خطبہ جمعہ ہوا کیفان میں وہ بھی لائیو سنایا گیا اس ویب سائٹ کے ذریعے۔ یہ چونکہ ایک لائیو ریڈیو سمجھ لیں آپ، لائیو ریڈیو ہے، تو اس ریڈیو کے ذریعے جو ہے یہ ماشاءاللہ بھائی نے کوشش کی ہے، تو اس کے ذریعے یہ قرآن و حدیث کی جو دعوت ہے اس کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے ذمے صرف یہ ہے کہ آپ یہ ایڈریس جو ہے اپنے دیگر جاننے والے دوستوں کے پاس بھیجیں۔ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی ہے، امریکہ میں ہے یا یورپ میں ہے یا کسی بھی جگہ پہ، انڈیا پاکستان میں، وہ صرف جسٹ اس ویب سائٹ کو کھولے گا تو اس کو لائیو جو ہے وہ ہمارے یہ دروس آڈیو میں ملیں گے، آڈیو میں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ایڈریس بتایا جا رہا ہے نا، یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اس کو سننا شروع کر دیں ہمارے نہیں، آپ نے یہاں پہنچنا ہے، اور دیکھیں نا اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ کے گھر میں ظاہر ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ یہ درس سنیں گے تو آپ کو زیادہ خیر و برکت نصیب ہوگی، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جس مجلس کے اندر قرآن و حدیث کو پڑھا جاتا ہو، قرآن کا مذاکرہ کیا جاتا ہو، اس مجلس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، فرشتے شامل ہوتے ہیں، فرشتے، بلکہ فرشتے آ کر کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اس کو ڈھانپ، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہ جو فوائد ہیں، یہ برکات آپ کو گھر میں بیٹھ کر نہیں ملیں گے۔ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ یہ ایڈریس لے لیں اور گھر میں ہی بیٹھ کر کے آپ اس کو سننا شروع کر دیں اور یہاں پر حاضری کم ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اس کو سننے کی جو خیر و برکت ہے وہ آپ کو یہیں مل سکتی ہے، گھر میں نہیں مل سکتی ہے۔ یہ صرف آپ کے ذریعے، یہ صرف مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دیگر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں آپ کے جاننے والے لوگ، اگر آپ ان کو یہ دعوت پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا بہت ہی آسان ہے یہ کام کہ صرف وہ اس ویب سائٹ کو اوپن کریں گے تو ان کو انشاءاللہ ہماری یہ جو آڈیو، یہ جو آواز ہے وہ انشاءاللہ ان تک پہنچے گی۔ ہاں جی، ایک اور بات کہ یہی جو اب جو لائیو ہو رہا ہے یہ 5 دن کنٹینیو بھی چلیں گا، تاکہ جن سے مس ہو گیا ہے وہ 5 دن صبح 8 بجے سے لے کے 6 بجے تک یہ جتنے بھی دروس ہمارے ہوئے ہیں یہ پھر سے ڈالے جائیں گے اسی کے اندر، تاکہ جس سے مس ہو گیا، سمجھو کہ ابھی کوئی نہیں سن سکا تو وہ یہ بات آپ نے سن لی ہے سن سکتا ہے کہ یہ جو سروس انہوں نے فراہم کی ہے اس میں صرف یہ جو لائیو درس ہے، یہ تو ہمارا ہفتہ وار درس ہے نا، ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، اور خطبہ جمعہ بھی ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے، تو یہ اگر لائیو نشر ہو جائے گا تو کیا اس کے بعد یہ پھر بند ہوگی یہ ویب سائٹ؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتہ بھر، ہفتے کے دوران صبح 6 بجے سے لے کر 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک یہ جو ہمارے دروس ہیں اور اس طرح خطبات جمعہ ہیں یہ مسلسل چلتے رہیں گے، ریکارڈ شدہ جو ریکارڈڈ دروس ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ تو کئی لوگ جو ہیں وہ اس سے یعنی جن سے مس ہو گئے ہیں یہ درس، تو وہ ان اوقات کے اندر وہ جا کر کے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو دروس ہیں، یہاں ہم جو درس تفسیر دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 103-4 تک پہنچ چکے ہیں، تو پچھلے ہمارے 107 تک پہنچ چکے ہیں، تو پچھلے جو ہمارے دروس ہیں ان دروس میں سے بعض درسوں کی CDs، ویڈیو CDs ہمارے ساتھیوں کے پاس باہر موجود ہیں، آپ وہ CDs بھی لے سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جادو کے متعلق جو رقیہ شرعیہ ہے،
وہ سی ڈی آپ باہر لے لیں ساتھیوں سے. اور اسی طرح میرے جو دروس ہیں یہاں کے درس تفسیر خاص طور پر اس کے ویڈیو دروس کی جو سی ڈیز ہیں وہ بھی ساتھیوں کے پاس موجود ہیں, تو آپ ان سی ڈیز کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر. ہاں آپ نے یاد کرا دیا کہ آئندہ جمعہ جو ہے چونکہ ہمارا وہ اس کا کیمپ کا پروگرام ہوگا, تو ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے آئندہ جمعہ کو؟ کیا آپ اس کیمپ کے پروگرام سے واپس آ کر پھر یہاں آئیں گے؟ بھی ایسا نہ ہو کہ میں آؤں یہاں پر اور آگے کوئی بھی نہ ہو. اگر تو آپ اپنی حاضری یقینی بنائیں گے تو اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد بھی یہاں پر آپ پہنچیں گے تو پھر انشاءاللہ. ہاں جی ٹائم تو بہت ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ سارا دن آپ وہاں پر رہیں گے, سارا دن آپ کو یہاں واپس پہنچتے پہنچتے مغرب ہو جائے گی, تو پھر مغرب کے بعد کیا آپ آ سکتے ہیں؟ اور عشاء کے بعد جو درس ہوگا ذرا سوچ سمجھ کے جواب دیں کہ ایسا نہ ہو کہ وعدہ کر لیں پھر آئیں نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں یہاں پہ. ہاں جی تو ماشاءاللہ زیادہ تر لوگ آنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. اس خیر و برکت کو کنٹینیو رکھنا چاہیے اور اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے. انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوگا تو یہ درس انشاءاللہ حسب معمول ہوگا. جزاکم اللہ خیر.